کے سروں پر آتش و آہن پھٹ رہا تھا۔ ہر طرف موت رقصاں تھی۔ برف سے ڈھکے منجمد گلیشیئر کی سطح پر جب کوئی گولہ گرتا تو زمین سے آسمان تک سفید اور سرخ رنگ کا ایک جال سا تن جاتا۔ کیپٹن جاوید کی طرح اس کے جوان بھی بے قابو ہوئے جاتے تھے۔ ان کا پس نہیں چلتا تھا کہ دشمن کو اس حملے کا منہ توڑ جواب دیں۔ وہ چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کر کچھ کریں، لیکن ان دریں حالات ان کی سب سے بڑی بہادری یہی تھی کہ خود کو آئندہ کے لیے زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے واقعی اپنے سر گھٹنوں میں دے لیے تھے اور بے بسی سے اپنے سروں پر پھٹتی قیامت کا نظارہ کر رہے تھے۔ جن قدرتی پناہ گاہوں میں انہوں نے اپنے سر چھپا رکھے تھے، وہاں تک وہ بمشکل اپنا اسلحہ ہی لا پائے تھے۔ باقی تمام ضروریات زندگی ایک کونے میں قدرے کھلی جگہ پر موجود تھیں۔ اچانک ہی ایک گولہ عین اس مقام پر پھٹا اور دوسرے ہی لمحے ان کے واحد خیمے اور اس میں موجود تمام سامان کو آگ لگ گئی۔ شدید گولہ باری میں وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ اپنے تباہ ہوتے سامان کو ہی بچا سکیں۔ کیپٹن جاوید اپنے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا، کیونکہ اب ان کے پاس سوائے اسلحہ، اپنی جان یا پھر فرسٹ ایڈ کے ایک باکس اور جوانوں کے جسموں سے بندھی پانی کی 2-3 بوتلوں کے اور کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ 1 گھنٹہ کی مسلسل گولہ باری اور درجنوں گولے پھونکنے کے بعد جب ان کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ ہوئی تو دشمن نے یہ سمجھ لیا کہ اس نے میدان مار لیا ہے۔ اس کا او پی اپنے بیس کیمپ کو چیخ چیخ کر خوشخبری سنا رہا تھا کہ بھارتی فوج کے سورما توپچیوں نے پاکستان آرمی کے اس علاقے میں قائم ہونے والی واحد پوسٹ تباہ کر دی ہے۔ وہ ابھی تک اتنی اونچائی پر پہنچ نہیں پائے تھے جہاں کیپٹن جاوید نے مورچہ جمایا تھا، اور انڈین او پی کو بھی صرف جلتے ہوئے خیمے اور سامان سے اٹھتا دھواں دکھائی دیا تھا۔ اس نے شاید اس سے اندازہ لگا لیا تھا کہ مزاحمت دم توڑ چکی ہے اور اب وہ اپنے سورماؤں کو اس پوسٹ پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھا رہے تھے۔ فائرنگ کے خاتمے پر کیپٹن جاوید نے صوبیدار عنایت اللہ سے جوانوں کی رپورٹ طلب کی تو اسے یہ سن کر دھچکا سا لگا کہ اس کے 3 ساتھی شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کے نزدیک پھٹنے والے گولے کے ٹکڑے تینوں کے پیٹ اور بازوؤں پر لگے تھے، لیکن کیا مجال جو شجاعت کے ان پیکروں کی طرف سے ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے کپتان صاحب کو پریشان کیا گیا ہو۔ ایمرجنسی ادویات کے واحد باکس سے کیپٹن جاوید نے خود ان کے زخموں پر پھاہے رکھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ علاج قطعی ناکافی اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کے ساتھیوں نے اپنے زخموں پر وہ پٹیاں باندھ دی تھیں۔ ایک نوجوان جس کے پیٹ پر گہرے زخم آئے تھے، اس کا خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جب اچانک کیپٹن جاوید کو صوبیدار عنایت اللہ کی آواز سنائی دی، کمپنی سر۔ کیپٹن جاوید نے لپک کر اس کے ہاتھ سے دوربین پکڑی اور دور سے دشمن کو آتے دیکھا جو اطمینان سے فاتح کی طرح ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیپٹن جاوید نے فوری طور پر 2 شدید زخمیوں کو رسوں کی مدد سے اس عمودی چٹان سے نیچے اترنے کا حکم دیا جہاں وہ دشمن کی متوقع فائرنگ سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ دونوں نے نیچے اترنے سے انکار کر دیا۔ نو سر، خدا کے لیے سر، ہمیں شہادت سے محروم نہ کیجیے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اپنے کسی ساتھی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے، نائک شریف اور سپاہی غلام رسول نے کہا۔ ان کا عزم دیکھ کر کیپٹن جاوید کو اپنے آپ پر فخر ہونے لگا کہ وہ کتنے عظیم جوانوں کی کمانڈ کر رہا ہے۔ صوبیدار اور کپتان صاحب کے بار بار کہنے پر بھی دونوں نے وہاں سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر بادل ناخواستہ کیپٹن جاوید نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا تھا۔ اس نے زخمیوں اور بظاہر تھکے ماندے اپنے جوانوں کو اس سمت آنے والے راستے پر پوزیشنیں دلا دی تھیں اور انہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس کے اگلے حکم تک ایک فائر بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیپٹن جاوید کو اس تلخ حقیقت کا احساس تھا کہ ان کے پاس گولہ بارود نہ ہونے کے برابر ہے اور دشمن کے پاس پھونکنے کے لیے بے پناہ گولہ بارود موجود ہے۔ اپنی ایک ایک گولی سنبھال کر رکھو، کوئی فائر ضائع نہیں کیا جائے گا۔
میں ایک گولی سے کم از کم ایک انڈین کو مرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں رات کڑک رہی تھی۔ کیپٹن جاوید نے باری باری اپنے جوانوں کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں دشمن کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے والا قہر جھلک رہا تھا۔ رائٹ سر، صوبیدار عنایت اللہ نے اپنی مٹھیاں غصے سے بھینچتے ہوئے کہا۔ دونوں مشین گنوں کو انہوں نے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ایسی پوزیشن میں نصب کر لیا تھا جہاں سے دشمن کے ممکنہ ایڈوانس کی توقع کی جا سکتی تھی۔ تمام کمانڈوز پھیل کر پوزیشن لے چکے تھے۔ یہاں زخمیوں اور صحت مندوں کی تخصیص ختم ہو گئی تھی۔ ہر انسان ایک مورچے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ بات کیپٹن جاوید اچھی طرح جانتا تھا کہ ان میں سے ہر مورچہ ناقابل تسخیر ہے۔ غنیم بھلے آتش و آن کا سیلاب اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا، لیکن جب تک ان میں سے کوئی بھی کمانڈو زندہ تھا وہ اسے ختم نہیں کر سکتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔